الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. چلیے بھائی 1:30 بجے بند کر. وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اور محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو. نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. محمد میں ہے دو میمیں جنہیں 2 بار لب چومیں. زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو. میرے آقا کا سونا بھی بیداری جیسا ہے. مہک واللیل زلفوں کی تو چہرہ بضحا خوشبو. صحابہ میں بسی خوشبو نبی کی آل بھی خوشبو. صحابہ میں بسی خوشبو نبی کی آل بھی خوشبو. ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم صل علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذیشان، ماہ ربیع الاول کے داخل ہوتے ہی انسان کی ایمانی کیفیت میں عجیب سا ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر مہینے، جس طرح ہر دن، سال کے مختلف ایام کی مختلف نسبتیں ہیں، محرم الحرام کے ایام کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت، محرم الحرام کے نصف کے قریب پہنچے حضرت حسنین کریمین شہزادوں کی نسبت، ذی الحجہ میں داخل ہوئے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، ایسے مختلف ایام اور زندگی کے جتنے بھی ہمارے ماہ و سال ہیں، ان میں مختلف ایام سے مختلف نسبتوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کے کمالات اور آپ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کی طرح ضروری ہے، اور ہمارا ایمان ہے، میرے اکابر کا، اکابرین علماء دیوبند کا اور میرے اساتذہ و اسلاف کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر دن ہر سانس کے ساتھ عبادت مانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ماہ ربیع الاول داخل ہوتا ہے امت مسلمہ پر تو ایک عجیب سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی خاص نسبت ہے میرے محبوب کے آنے سے بھی اور میرے محبوب کے جانے سے بھی، دنیا سے رحلت فرمانے سے بھی نسبت ربیع الاول کو ہے، دنیا میں آنے سے نسبت بھی ربیع الاول سے۔ تو اسی مناسبت سے ماہ ربیع الاول کے اس پہلے جمعۃ المبارک سے ہم اپنے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کو ان تمام ربیع الاول کے، ربیع الثانی کے تمام جمعات میں انشاءاللہ اپنے محبوب کی زندگی کو سنیں گے، اپنے محبوب کی زندگی کے تذکرے کریں گے، اس سے اپنے ایمان کو ٹھنڈک کو جلا بخشیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے کہ میرے محبوب کی کیا پیاری سہانی زندگی تھی، کیا عجیب اور عظیم شان تھی۔ تو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا، ان کی زندگی کو اپنانا، یہی راہ نجات ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کس گھرانے میں تشریف لائے؟ اس پہلے جمعۃ مبارک کا عنوان آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر، اس کو عنوان بنا لیجئے، سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر کیا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ رب العزت فرماتے ہیں، اور دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے پاس ہم نے رسول بھیجا ہے، من انفسہم، تم ہی میں سے بھیجا ہے، تم ہی میں سے بھیجا ہے، جنس بشر ہی ہے لیکن ہم نے اسے بنایا افضل بشر ہے، بنایا سب سے کامل ہے، کہ بنا کر میرا نبی تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سا نبی، خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، اس جیسا حسین اب تک نہ ہوا ہے، ان جیسا، اس جیسا ہے کوئی نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ بشر ہے تو پھر معاذ اللہ کیا ہمارے جیسا انسان ہے؟ نہیں نہیں، اس کو ہم نے ساری کائنات سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آپ آگے تسلسل کے ساتھ سنیں گے، وقتاً فوقتاً خطبات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آتی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے پیغمبر بھیجا،
تم ہی میں سے رسول آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ روایت میں کرتے ہیں کہ یہ انفسکم بفتح الفا، یعنی فا کے فتح اور زبر کے ساتھ تلاوت کیا جائے، یہ معنی ہے اس کا۔ افضلکم و اشرفکم، یعنی سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہم نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف ہم نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارے سب سے پہلے والد گرامی، صرف ہمارے نہیں، صرف انبیاء کے نہیں، ساری انسانیت کے ابا جان، وہاں تک میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے نسب میں سارے کا سارا نسب پاک ہے، عفت والا ہے۔ یعنی جن انبیاء کی، جن رسولوں کی قرآن میں بیویوں کے کفر کا ذکر آیا ہے کہ ان کی بیویاں مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں، ان کے متعلق بھی میرے محبوب نے فرما دیا کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ وہ کافرہ تو ہو سکتی تھی لیکن کسی پیغمبر کی بیوی وہ فاحشہ نہیں تھی، کبھی بھی بدکارہ نہیں تھی، وہ پاک دامن تھی۔ عقیدہ الگ چیز ہے، گرچہ گوچے بعض رسولوں کی بیویاں مشرکہ تھیں، جیسے قرآن میں امرأۃ لوط کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ نہیں دیا، وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں گئیں، پیچھے قوم ہلاک ہوئی، وہ غرق ہونے والوں میں ہو گئیں، ان کا ایک بیٹا غرق ہونے والوں میں ہو گیا، لیکن کسی پیغمبر کی بیوی کبھی باغیہ نہیں تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے نسب میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آباء و اجداد میں، میرے والدین میں، کوئی بھی باغی نہیں تھا، رب کا نافرمان اس اعتبار سے، یعنی نسب کے اعتبار سے پاک تھے، کوئی بھی ان میں بدکار نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کے بستر پر اللہ اس کے حرم میں کوئی ناپاک اور بد کردار عورت لائے، اللہ رب العزت کو یہ گوارا ہی نہیں۔ دیکھیے میرے محبوب کی زوجہ، امت کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں اماں جان پر جب منافقین نے تہمت گھڑی تو رب العزت نے قرآن نازل کیا اور جواب دیا، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ میرے محبوب، آپ ان سے کہیے نہ جب انہوں نے اس طرح کی گفتگو آپ کے حرم کے بارے میں سن لی، میری عائشہ کے بارے میں جب انہوں نے ایسی گفتگو سنی تو پھر انہوں نے یوں کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا حرم ناپاک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا حرم بولو ناپاک، یعنی میں صرف ناپاک کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ادب والے جملے استعمال کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی عفت اور پاک دامنی اور تقدس کا یہ عالم ہے جو اپنے محبوب، بڑا پیارا جملہ کہنے لگا ہوں، جو اپنے محبوب کے وجود پر گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہ کرے، وہ اپنے محبوب کے بستر پر گندی عورت کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے پیغمبر کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی کوئی بیوی بھی عقیدے کے لحاظ سے، بعض انبیاء اور رسولوں کی بیویاں مشرکہ تھیں
لیکن ناپاک نہیں تھی، کردار ان کا اجلا اور صاف تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور ذو نسب ہوں، میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے، لا فخرا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میں کسی فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نسب کا بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ پیغمبر بنائے وہ حسب و نسب والا ہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب صرف ابو سفیان تھا تو کیسر روم کے بادشاہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے بارے میں پوچھا، جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیسر روم بادشاہ نے کہا اس کا حسب و نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے ہوا ذو نسب فینا، وہ ہم میں بڑے حسب و نسب والا ہے۔ وہ ہم میں کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹکر کا کانٹے کا دشمن ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ ہم میں بڑے عالی مرتبت اور عالی نسب والے ہیں، نسب پہ تو ہم بھی بات نہیں کر سکتے، یہ دشمن کہہ رہے ہیں۔ اور کیسر روم نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي الْأَحْزَابِ قَوْمِهَا۔ کیسر روم کہہ رہا ہے، کہنے لگا ہاں اللہ جن کو رسول بنا کے بھیجتا ہے وہ اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ یہ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے تم نے ٹھیک کہا، بالکل تمہارا پیغمبر نسب والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ جب کسی نبی کا انتخاب کرتا ہے تو صاحب نسب اور عالی شان والی قوم کے لوگوں میں سے کسی قوم کے فرد کا انتخاب کرتا ہے۔ میرے محبوب کا نسب بھی اعلیٰ، سارے بولو میرے محبوب کا نسب بھی، یہی عنوان ہے نا جمعے، حسب و نسب، کہ میرے محبوب کا نسب مطہر کیا تھا، کیسا عالی شان نسب۔ اور اس کے حوالے سے آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھتے ہیں، نسب سناتے ہیں، اور نسب بھی آدم علیہ السلام تک سناتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم علیہ، بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت، بڑے لوگ ہیں، وہ سنا سکتے ہیں، لیکن آپ احباب کی اصلاح کے لیے عرض کروں کہ جو محدثین ہیں، جمہور علماء ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے کہاں تک نسب کو محفوظ رکھا اور کہاں تک یاد رکھنے کا حکم دیا اور اس سے آگے منع کیا، کہ وہاں سے آگے رسول اللہ نے ناپسند فرمایا۔ تو آؤ تمہیں اپنے محبوب کے ذرا آبا کی کہانی سنا کہ میرے محبوب کیسے عالی شان نسب، محبوبنا و سیدنا و امامنا و حبیبنا و احمدنا و محمدنا صلی اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن، یہاں تک یہ متفقہ نسب ہے، تمام احادیث کی کتب میں یہاں تک ذکر کیا ہے۔ اور اس سے آگے محدثین نے صرف اتنی بات نقل کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے محبوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں سے آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا نسب والوں نے جھوٹ کہا ہے، نسب والوں نے، یہاں سے آگے رسول اللہ نے منع کیا
اس کو بیان کیا ہے یہاں تک. چلا یہاں سے آگے منع کیا ہے رسول اللہ نے وہ سامنے والے کو. فرمایا یہاں تک یاد رکھو، یہ جو تھوڑا سا نسب میں نے آپ کو سنایا یہ اتفاقی ہے. یہ کیا ہے؟ اتفاقی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. اب اس میں سے اگر ایک کی وضاحت کی جائے تو اس ایک نسب والی ایک شخصیت کے لیے ایک جمعہ درکار ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف والد ماجد دادا اور پردادا کا ذکر کر لیتے ہیں. ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. یہ 3-4 نسب میں سے شخصیات کا ذکر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، ان کا نام عمر تھا. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا نام عمر تھا. اور یہ اہل عرب کو روٹی کو چورا کر کے ٹکڑے کر کے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. تو یہ چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. چورا کرنے والے کو، یہ ان کی ضیافت کی وجہ سے ان کا ہاشم نام مشہور ہوا. اور وجیہ الشام تو تھے ہی کہ پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا، خوبصورت بھی تھے. مختلف اسفار تجارت ان کے ہوئے اور ایک سفر پر، یہ واپسی پر سفر پر آ رہے تھے مدینے سے. تو سلمہ بنت عمر یہ ایک بڑے عربی تاجر کی بیٹی تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا ہاشم کا. اور اس خاتون کے بطن سے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان خاتون کے بطن سے عبد المطلب پیدا ہوئے. یہ عبد المطلب جو تھے بچپن سے ہی انہوں نے بھی یتیمی دیکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ بھی چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے. یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے یہاں ماتھے پہ چند سفید بالوں کا مجموعہ تھا پیدائشی طور پر. یہاں پر تھوڑے سے بال ان کے سفید تھے. یہاں پر جس کے پیشانی پہ تھوڑے سے بال سفید ہوں چھوٹی عمر میں اس کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں. تو ان کے ان بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. شیب الحمد یہ ان کا نام تھا. عبد المطلب کیسے پڑا کہ ان کی پرورش کے لیے مطلب جو ان کے چچا تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے. تو یتیمی کا عجیب ایک فلسفہ ہے. یہ درد، یہ دکھ وہی جانتا ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہو. پھٹا پرانا لباس، میلے پرانے کپڑے، تو چچا ساتھ لے کے آ رہے مطلب کو، یہ مطلب عبد المطلب کو چچا ساتھ لے کے آ رہے شیب الحمد کو، شیبہ کو جو عبد المطلب تھے رسول اللہ کے دادا. تو عرب کے باقی تاجروں نے مطلب سے کہا کون ہے، کس کو لے کے آئے ہو؟ کہا یہ میرا غلام ہے. یہ نہیں کہا کہ بھتیجا ہے. شرم کی وجہ سے کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں، سرمایہ دار ہوں، میرے ساتھ یہ یتیم چھوٹا سا لٹے کھٹے کپڑوں میں، چہرے پہ سیاہی پھری ہوئی، میں کیسے کہوں یہ میرا بھتیجا ہے؟ کہا یتیمی کے آثار تھے، کہا میرا غلام ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا یہ عبد المطلب ہے. یہ کیا ہے؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام. بعد میں جب وہاں پہنچ کے ان کے لیے عمدہ لباس خریدا، اپنی اچھی پرورش کا اظہار کیا، پھر لوگوں کو بتایا یہ میرا بھتیجا ہے. پھر لوگوں کو کیا بتایا؟ یہ میرا بھتیجا ہے. اور عبد المطلب یہ ہاشم کے ذریعہ سے وہ جو سلمہ بنت عمر ہیں رسول اللہ کی پردادی، ان کے بطن سے پھر آگے عبد المطلب کے چہرے میں وہ نور نبوت منتقل ہوا. وجیہ ذیشان چہرہ، خوبصورت چہرے والے، وجیہ قد و قامت. اور شروع ہی سے اس نور نبوت کے آثار تھے کہ عبد المطلب کی زندگی میں مورخین نے لکھا ہے شراب نوشی نہیں تھی، وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ بھی غاروں میں چھپ کے عبادت کرتے تھے تنہائی میں رب کی.
اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کے دادا کی سنا رہا ہوں، رسول اللہ کے آنے سے پہلے. بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو زمزم کا کنواں ہے، اس کو بھی بند ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے دوبارہ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کے ہاتھوں سے جاری کروایا. خواب دیکھتے ہیں رات کو، کبھی ہوتا ہے خواب میں کہ محزونہ کو کھودو، کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ کو کھودو، اور پھر چوتھی رات پھر وہی فرشتہ خواب میں آ کے کہتا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں ہے بیت اللہ کے قریب، اس کو کھودو. صبح اٹھے، اپنے بڑے بیٹے کو حارث کو ساتھ لیا، ہاتھ میں کدال لی، جا کے اس کو کھودنا شروع کر دیا کہ رب نے حکم دیا. کئی دنوں کی کٹھن محنت کے بعد جب اس کنویں کے آخری سرے تک پہنچ رہے ہیں تو پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی عظمت کا نعرہ لگایا، اور جوش میں فرتے جذبات اور فرتے محبت میں یہ کہہ بیٹھے، ربا اگر تو نے عبد المطلب کے ہاتھوں اس پانی کو امت کی سیرابی کے لیے آگے آنے والی میری قوم کے لیے جاری کر دیا، اور مجھے تو نے اگر بیٹوں سے نوازا، بیٹوں کی کثرت دی، تو منت مانتا ہوں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کروں گا. اپنے ایک بیٹے کو تیرے نام پہ کیا کروں گا؟ کہ عبد المطلب کہہ رہے. تو پھر اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا کیے، اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے رسول اللہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، اپنے بیٹوں کو بٹھایا، میں نے یہ منت مانی تھی، اللہ نے میری وہ نظر اور منت پوری کر دی، بولو کون تیار ہے؟ سب نے کہا ہم سارے آپ کے سامنے سر بتسلیم ہم ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، جس کو چاہیں آپ ذبح کریں. کہ ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، سب کے نام لکھتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا اس کو لے جا کے رب کی محبت میں ذبح کروں. اب قرآن اندازی ہوئی، اور سب سے زیادہ دل کے قریب بھی عبداللہ کو رکھتے تھے، سب سے زیادہ لاڈلا بھی عبداللہ تھا. قرآن اندازی کی، اس میں سے جب قرہ اٹھایا گیا تو اس میں سے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. جاؤ بھائی اس کو ذبح کرو. کہا ٹھہرو ٹھہرو، ایک بار پھر کرتے ہیں. پھر قرآن اندازی کی، پھر قرآن نکالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکالا. کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ فرط محبت ہے، بچانا چاہتے ہیں، لاڈلا ہے نا. تو پھر قرآن اندازی کی، تیسری بار بھی. تو کہا رب کی منشا بھی یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، تو اسی کو ذبح کروں. کہا چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں لے کے جاتا ہوں. اچھی سی چھری گھر سے تیز کر کے لی، بیٹے کو ہاتھ سے تھام کے نکلنے لگے. تو عبد المطلب کی جو بچیاں تھیں، حضرت عبداللہ اور حارث لوگوں کی جو بہنیں تھیں، رسول اللہ کی جو پھوپھیاں تھیں، وہ رونے لگی، آ کے والد کے قدموں سے لپٹ گئی. ایسا نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ جو پہلی امتوں میں، پوری توجہ رکھنا، بڑی ضروری بات کر رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ بیان ہونے لگا ہے. جو پہلی امتوں میں فدیہ تھا، یعنی ایک شخص کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، آپ اس فدیے کو دے دیں، یعنی عبداللہ کی جگہ پر آپ 10 اونٹوں کو ذبح کر دیں. کہا پھر یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا، یہ تو رب کی منشا اور رب کی چاہت ہے. تو چلو پھر دیکھتے ہیں میرا رب کیا چاہتا ہے. کیا رب 10 اونٹوں پہ راضی ہے؟ یہ زیادہ کا مطالبہ ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں، عبداللہ کا نام بھی، عبداللہ کے نام کے عوض میں ہم 10 اونٹوں کو رکھتے ہیں، پھر 20 کو رکھتے ہیں. اب وہ پھر دوبارہ سے قرہ نکالتے گئے. آخر میں جب 100 اونٹوں پہ پہنچے تو پھر جا کے عبداللہ کا نام نہیں آیا، پھر اونٹوں کا آیا. تو عبد المطلب نے کہا میں نے رب کی رضا کو پا لیا، اب اللہ رب العزت کے ہاں 10 اونٹ فدیہ نہیں بلکہ 100 اونٹ ہوں گے. اور صفا اور مروہ کے درمیان میں عبد المطلب نے عبداللہ کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ رب کے نام پہ قربان کی، 100 اونٹ ذبح کیے. اور محدثین نے لکھا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو رسول اللہ کے دادا نے جاری کی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو شریعت کے طور پر انہی احکام کو جاری فرما دیا. اب ہماری شریعت میں بھی اگر کسی کی دیت دی جائے گی، قتل کا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ 100 اونٹوں کی قیمت ہو. اگر کوئی آدمی اپنی جان بچانا چاہتا ہے ناحق قتل کر کے،
کہ میں فدیہ دیتا ہوں، تو فدیہ کے طور پہ کتنے اونٹوں کی قیمت لی جائے گی؟ 100 اونٹوں کی قیمت لی جائے گی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، یہ عبد المطلب کا پیغام تھا، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا کے اپنے محبوب پر اتارا، فرمایا میرے محبوب یہ آپ کی تعلیمات میں جاری رہے گا، جو نور نبوت کی وجہ سے آپ کے دادا نے رسم بد کو ختم کیا، بچیوں کے قتل کرنے سے ممانعت جو کرتے تھے، ہم نے آپ کو حکم دیا اب اپنی قوم کو بھی یہ پیغام سنائیے کہ رب کو یہ ادا پسند نہیں ہے، تم اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو۔ عبد المطلب کی یہ بھی تبلیغ تھی رسول اللہ کے دادا کی کہ شراب نوشی نہ کرو، یہ گندگی اور غلاظت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دادا کی اس بات کو بھی جاری فرمایا، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی امت پر شراب کو حرام کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ آئے، اس موضوع کو مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں۔ عبد المطلب کے پیشانی میں جو نور نبوت تھا، جب وہاں قحط سالی ہوتی، مطلب چچا تھا ان کے، یہ غلام تھے، مشرکین جب قحط سالی سے ستائے جاتے تو اب مطلب کے پاس آتے، کہتے وہ جو آپ کا غلام ہے نا جسے عبد المطلب کہتے ہو، یہ اللہ رب العزت کا بڑا برگزیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے، اسے ذرا بیت اللہ کے سامنے کھڑا کرو، ہم اس کی وجید پہچانے کی برکت کے طفیل مانگتے ہیں۔ عبد المطلب کو چنانچہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا، اور جتنے بھی وہاں عرب کے جو مشرکین اور سردار تھے وہ کھڑے ہو کے کہتے اللہ اگر یہ تیرا بندہ محبوب ہے، تجھے یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے تو اس کے چہرے کی برکت سے ہمیں تو سیراب کر دے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر کے ان پہ بارش نازل فرماتے تھے۔ وہ نور نبوت پھر حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، لمبی تفسیر ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں جہاں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، سفر میں جا رہے ہیں، راستے کے اندر فاطمہ بنت مر ایک یہودی عورت ہے، اس نے وہ توریت کی اور پہلی کتابوں کی بڑی عالمہ تھی، سمجھتی تھی، اس کا بڑا مطالعہ تھا پچھلی کتابوں پر، اس نے آثار دیکھے، پیشانی میں وہ نور نبوت پہچان لیا، عبداللہ کو کہنے لگی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابھی وقت نہیں، میں سفر پہ ہوں اور تم ہو بھی یہودی ہو، کہا اچھا نکاح نہیں کرتے تو میں تمہیں دعوت دیتی ہوں کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو، مل کے چلے جاؤ مجھ سے۔ کہا اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، میرے باپ نے تو ہماری یہ تربیت نہیں کی، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ وہاں سے انکار کر کے چلے گئے، اور پھر حضرت آمنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، وہاں چند دن رہے حضرت آمنہ کے ساتھ، وہاں سے واپسی ہوئی، راستے میں اسی سفر تجارت میں واپسی پر بیمار ہو گئے، واپسی پر پھر اس عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے راستے میں کھڑے کر کے کہا عبداللہ بات سنو، اب تمہارے چہرے میں وہ نور نہیں دیکھ رہی جس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، سنو بدکارہ میں بھی نہیں ہوں، لیکن تم جب یہاں سے گزر رہے تھے تو تمہارے چہرے میں نور نبوت کے آثار دیکھے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے ملاقات کرتے، وہ نور میرے بدن میں منتقل ہو جاتا اور وہ پاکیزہ نطفہ میں جنم دیتی، میں اس بچے کو پیدا کرتی، دیکھ نہیں رہی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے تو نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، آمنہ سے نکاح کیا ہے۔ کہا مبارک ہو آمنہ کو، کتنی مقدس خاتون ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہاں ملاقات ہوئی، حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، وہیں رہے، ملاقات ہوئی، واپسی پہ بیمار ہو گئے، اسی بیماری کی وجہ سے اپنے اللہ سے جا ملے، اور میرے محبوب ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں ہی تھے کہ بابا کا سایہ اللہ نے دنیا سے اٹھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک مشیت ہے، قربان جاؤں اس کی حکمتوں پر، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر، کہ باپ بھی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ تیرے محبوب پہ احسانات کیے ہیں، اللہ نے سارے احسانات سے بے نیاز کر دیا ہے،